ہلاکو نے اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو مار دیتا تھا، اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا. اتنا ظالم تھا، شقی القلب تھا. کوئی سودا سلف لینے جا رہا ہے بازار میں، نہ کوئی اس نے کام کیا، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی جرم کیا، بس پکڑ کے 50-60 آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا. یہ مرتا کس طرح ہے، جان کس طرح نکلتی ہے. وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا. بھائی میں بڑا خوش ہاں، عام ڈنڈ پہ ہی ہونی جی میرے والے جڑے نین جی نا جی، لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ بڑے دماغ والے اور سمجھ والے لوگ ہیں. اب تو ویسے بھی پیسے کی وجہ سے سمجھ آ گئی، آپ کو کافی دانا ہو گئے ہیں. لیکن آپ یہ جو میں علم کی عقل کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں، ان کو آپ سمجھیں اور محظوظ ہوں گے آپ. اور کسی اچھے سے اچھے مولوی کو بلائیں، علامہ کو بلائیں، جادو بیان کو بلائیں، یہ مسالہ نہیں ہوگا. آواز بڑی گلے کی بھی مجھ سے بھی زیادہ ہوں گے، میں تو اپنے ذوق سے شعر پڑھتا ہوں، لیکن مسالہ نہیں ہوگا. مسالہ کول نہ ہوئے تے خالی باں باں بندہ کرنا رہے تو کیا فائدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی بیٹھا ہے، اس کے بھی دل میں میری باتیں انشاءاللہ اس طرح اتر رہی ہیں جس طرح انتہائی تعلیم یافتہ آدمی کے دل میں اتر رہی ہیں. اب حسد سے کوئی داد نہ دے، سڑ کے کوئی داد نہ دے وے تے اس نی مرضی. یہ تو اس نی مرضی، کیونکہ سڑنا بھی ایک بڑا مقام ہے جی. ہائے ہائے ہائے، اوے سڑنے والے ہو تساں کولو، تسی تا سڑنے ہو اپنے وجود تے کہ اس کولو اے نعمت خاص تے ماں دے تے او آنا ہے میں تدہ دینی ہوئے تے پہلے ہی چاہ دے میں تینی بوتھی ہے جی نہیں. میں دینی ہوئے تے پہلے تینے تدہ چاہ دے میں اے میں بندے منتخب کیتے ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کے لیے جس کو جو دینا چاہے وہ اس کے لیے آدمی چن لیتا ہے، چن لیتا ہے. کی گل ہاں نہیں بچ اور گل بھی کرنا پہ ہے. میں تو وہ پھڑکنے کا مزہ لیتا تھا ہلاکو. ایک دن انہوں نے اس نے ایسا کیا کہ 2-3 قطاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر قلم کرو. اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پیاز اٹھایا ہوا ہے، کسی نے مرچیں، گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مار. اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ، اس کے ہاتھ میں ایک نیمبو تھا، اس سے کھیل رہا تھا. اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی، ایک کا سر گیا، دوسرے کا، تیسرے کا. صف پہلی ایک بوڑھا آدمی آخر میں کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے، اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی صف میں. بھائی جتنی دیر جان بچ جائے، دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان. اس پر تو چھری چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغا ہاتھ پاؤں مارنے میں، اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے. دلیل آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں؟ ہاں. تو اس نے وہ پچھلی صف میں ہو گیا. جب پچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا، اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا. تیسری میں چلا گیا. اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو، اس کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے.
یہ 50 70 100 آدمی مار دیا میں نے، پہلی صف بھی گئی، دوسری بھی گئی، اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا؟ اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے، تیسری صف ہے۔ جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا، لطف آ رہا ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، تیسری، اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے۔ تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا نا، تو آخری جب بابا رہ گیا نا، تو ہلاکو نے کہا جلاد سے کہ 1 منٹ رک جا، اس کو نہ مارنا۔ وہ اب اس نے گیند، وہ نیمبو پکڑا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا صف میں، دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب کدھر جائے گا؟ بابے نے آسمان کی طرف دیکھا، ہے جی، یہ آہ ہے، خاموش آہ ہے جی۔ شاعر کہتا ہے کہ مردم بزباں کنند فریاد، فارسی شاعر ہے 700-800 سال پہلے کا، کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں، زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں۔ فریاد ز بے زبانی ہے من، میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا، فریاد کیسے کروں؟ تو اس نے کہا اب بتاؤ، اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں۔ اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ چاہے تو 1 لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے، یوں اسے کیا نا۔ تو اس نے کہا کیسے؟ ہلاکو نے کہا کیسے؟ یوں کیا، وہ نیمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے۔ اب وہ ذرا چالاک بھی تھا، بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا، اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چالاکی اور پھرتی دکھانا چاہی۔ اس نے جھک کر گرنے والے نیمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا، بھاگ نکلا، بھاگا، وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا، یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہیں مر گیا۔ بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو، اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کا عملہ تھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بنا دیا 1 لمحے میں، ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بہر استقبال می آید، مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت، قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ حضور نے منع فرمایا تو حدیث میں آتا ہے، لیکن حضور نے یہ مکمل حدیث ہے اور سب نے اس کو لکھا ہے محدثین نے، اور یہ درجہ صحت پر فائز ہے۔ فرمایا کہ میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا قبروں پر جانے سے، تو اس لیے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں فزوروہا فإنہا تذکر الموت، ان کی زیارتیں کیا کرو، یعنی جایا کرو قبرستانوں میں، اس لیے کہ قبرستان میں جانا موت کو یاد دلاتا ہے۔ تو یہ حضور نے عورتوں کو بھی اجازت دی، مردوں کو بھی، تو اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درباروں میں عورتیں بہت ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، تو اگر یہ آپ اعتراض پہلے کیا جائے گا تو درباروں میں ہم پھر بھی اہتمام کرتے ہیں کہ عورتیں الگ بیٹھیں، مخلوط صورت نہ ہو کہ سب مرد اور عورتیں مل کر یعنی بیٹھیں یا چلیں، یا ایسا انتظام یعنی کسی درگاہ میں، ہماری جو بڑی بڑی درگاہیں چل رہی ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں بھی اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ اب جو بالکل ایسے گئے گزرے ماحول ہیں جن کا والی وارث تو صحیح نہیں ہے، تو وہ اگر وہاں ڈرگ بھی چلتا ہے، نشے بھی چلتے ہیں، تو اس کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں کوئی وارث ہے، کوئی خیال کرتا ہے، انتظامی امور صحیح کرتا ہے، وہ ایسے بات نہیں کر دیتا۔ ہلو، آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے فارسی، عربی، اردو ادب اتنا پڑھا ہے کہ میں نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ پڑھا، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ جی جی، تمتو زہر گوشہ یافتم، زہر خرمن خوشہ یافتم، بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ تو
اصل میں یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر غزل کا شاعر ہوں، پھر میں نے غزل میں جب ذرا پختگی آ گئی تو پھر میں نے نعت بھی کہی. میں نے بحمداللہ تمام اصناف سخن میں شعر کہے ہیں، تمام اصناف سخن میں، مسدس اور رباعیات، قطعات. اور رباعی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل چیز ہے، اور غالب جیسا آدمی اور عمر خیام جیسا آدمی آخری عمر میں اس نے 70 رباعی، اس کی جو صحیح رباعی ہے وہ 70 ہے. تو یعنی رباعی کہنا اس کے یعنی 24 تو اوزان ہیں. مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت اوزان کہے، تو اس کے 50-60 ہزار اوزان بنتے ہیں 4 مصروں کے. پھر سر اس پہ بات کریں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. اب میں یہ سوال صرف اتنا ہے کہ شاعری آپ نے کون کون سی زبان میں کی ہے؟ میں نے عربی میں کی، فارسی میں کی، اردو میں کی، سرائکی میں کی، اور پنجابی میں کی ہیں جی، اور پوربی میں بھی کی. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ ہفت زبان شاعر. آپ اس وقت کوئی ایک شعر جو ہے، آپ صرف ایک شعر، کوئی غزل کا کوئی شعر اگر آپ سنانا چاہیں، بعد میں چلتا رہے گا جا غزل کا، اور اگر ہو سکے تو ترنم کے ساتھ. جو میں ترنم سے سناؤں گا، لیکن وہ میں 2-4 شعر پھر سناؤں گا، ایک سے کام نہیں چلے گا. ہمارے لائن پہ بھی ہیں بہت سارے لوگ. اچھا آپ ایک شعر سن لیں، ایک شعر کے بعد میں سناتا ہوں. میں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے وہاں دربار میں حاضر تھا، تو حسن ثانی نے وہاں مشاعرہ منعقد کیا، اس میں ہندو بھی تھے، سب لوگ تھے. تو وہ مجھے جانتے نہیں تھے، ہم پنجابی اپنے یہ سلوار اور پگڑی باندھے ہوئے گئے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کہاں کے پنجابی لوگ آ گئے. تو خیر بہرحال مختصر جب میں نے غزل پڑھی تو میں نے جب یہ شعر پڑھا نا، تو وہاں وہ جو پنڈت تھے ہیں جی گلزار دہلوی، وہ اٹھ کر جھوم گئے، اور انہوں نے جناب آ کر پھر مجھے وہ داد دی. میرے پاس اس کی فلم ہے. وہ شعر یہ تھا کہ یہ خنجر آزمائی اور تم توبہ ارے توبہ، یہ خنجر آزمائی اور تم توبہ ارے توبہ، چلو چھوڑو ہٹو یہ کام تو جلاد کرتے ہیں. تو یہ زبان جاننے والے جو لوگ ہیں، جو یو پی کے لوگ ہیں، وہ اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں جو زبان جانتے ہیں. اللہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اساں انسان وصیت کی تھی، چیچ کی تھی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس نے والدین نے متعلق وصیت چیچ کی تھی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، ان والدہ چھوڑ دیتا ہے، فوراً والدہ نہ ذکر کی. اللہ والدین تقلیباً والدین والدہ بھی بیچے تو والد بھی بیچے، والدین جو ہے تثنیہ ہویا، لیکن تقلیباً حکم اگے اللہ اور مقام والدہ نہ دسیا کہ والد بھی ہے، لیکن مقام زیادہ میرے نزدیک والدہ نہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اساں ماں تے پیو نے بارے انسانہ چیز کیتیے، گل سمجھائیے. ایک گل کر کے فوراً فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس نے موت کو انسان نے ماں جڑی ہے اس تکو کہ کمزوری تے کمزوریاں چاہ کے 9 مہینے پیٹ ایک بچیاں پال کے تکلیفاں اٹھا کے کمزوریاں اٹھا کے ایسا پیدا کرنے، جنم دینے. وہنن علی وہنن وفصالہ فی عامین، کہ 2 سال تک اس نے دودھ پینے کی مدت ہے. کہ میں وصیت کی تھی نا، والدہ نہ چیچا ذکر کیتا، والد نہ نہیں کیتا، کیونکہ والدہ تکلیف اٹھانی اس واسطے کہ چیز کی تھی انشکر لی، اے انسان تو پہلے تک میرا شکر ادا کرنا، جس طرح میں لقمان آکھا ہے کہ تو دانائی میں دیتی اگر تو میرا شکر ادا کر. تے اگر پھر عقل ہے بھی انشکر لی ولوالدیک، اپنے والدین نہ شکر ادا کر کہ انہاں تو دا تکلیفاں تے پالیا ماؤ، تے پھر والد کے کیتا روزی کمائی، باروں آٹا دانا آندا، کپڑے چیڑے آندے، تو دا تعلیم دوائی، تو دا کے کچھ کیتا، معاشی جڑی تنگیاں دور کرنے کی کوشش کی، والد کوشش کی تے کرے بچ رہ کے تو دا سارے ٹبرے ہیں ماؤ سانبے ہیں. تے ہون حق بننا ہے
کہ تو میرا شکر کر تے انہاں نہ بھی شکر ادا کر. الی المصیر مڑ کے تو سامنے کو لانا ہے. یہ گل کتنی اس گلاں ٹوٹیاں لوگ کرنے اساں بیان بڑا کرنا ہے والدین کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن اتھوں اگے اللہ جی گل ہوں فرماؤں لگا اس پہ بھی توجہ کرو کہ کیونکہ یہ بھی جڑا میں ہوں پڑھتا نا یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا. اس لیے اگلی آیت ہے وَإِن جَاهَدَا کَعَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر انہاں دوواں وچوں ماں یا پیو انہاں دوواں وچوں کوئی شخص تینے تے زور لاوے کہ تو میرا شریک کسی ہاتھ بنا، کوئی بت پرستی کر، کوئی شریعت نے خلاف گل کر، کوئی شریعت نے حکم جنج او آنے نو مان. میں کی آگے بیٹھے ہوئی تھی جنج والدین آنے نے شریعت نہ حکم انجے تے تو انج مان تے شریعت نہ انج حکم نہیں جنجو پہ آنے جنج پتر پہ آنا ہے شریعت نہ حکم ہو بے. اس جگہ تے آ کے اولاد کے کرے اس واسطے کے حکم ہے فرمایا فلا تطعہما. ان یاد رکھنی ہے انسان اور اے اپنے والدین نے پتر چاہے دھی ہوئے تے چاہے نڈا ہوئے فرمایا ایسے والدین نے اطاعت نہ کری. انہوں نے گل کدے نہ منی. گل میری منی تے میرے رسول نے گل منی. فلا تطعہما اطاعت نہ کری. کیوں؟ فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور فرمایا کہ اللہ نے نافرمانی کر کے تے مخلوق نے فرما برداری کدے نہ کرے ہو. مخلوق کدے تو اپنے پیچھے لانا چاہنی ہے تے گل غلط ہے ہو تے اللہ رسول جو کچھ آکھیا ہے وہ ٹھیک ہے تے پھر یاد رکھو مخلوق نی گل سٹ دیو کدے نہ منے ہو تے میں جڑی گل آکھی ہے تے میں نے رسول آکھی او منو. اس واسطے فرمایا فلا تطعہما انہاں نے اطاعت نہ کرے ہو. ہن اس ایسے والدین نہیں آئے اور تسی ایسے موقع آنے کہ جس ویلے شریعت نہ مسئلہ کوئی آوے ضروری تو نہیں نا شرک تا اعلیٰ یا اور اچھے قسم نہ ایک گناہ ہوئے نا. تو یہ مطلب ہے کہ ہوں کئی بندے آنے جناب ہوں کہڑے والدین جو کہڑا بندہ ہے جڑا کسی آخسی مشرک تو بن یا بت پرستی کر. میں کہتا ماحول ہے مسلمانوں حضور کی امت جیسی پیدا ہوئے ہیں کیڑا آنا ہے تسی شرک کرو کوئی نہیں آنا. لیکن تو دس کہ شریعت نے کسی مسئلے وچ والدین ہو راکھن تے شریعت ہو راکھے تے تو دس نہ اللہ نے حلال حرام جی آکھن تے اس دے وچ کے حکم ہے اس آیت میں تحت کیا اللہ نے حلال حلال منے یا والدین نے حلال حلال منے؟ اتھے بھی وہی حکم ہے فلا تطعہما. انہوں نے گل نہ منی. نماز روزہ اور مسئلے شریعت نے جیڑی شریعت مصطفیٰ میں جو کچھ ہے جیڑا اس نے مطابق آکھے اس ماں پیو نی گل منیو حکم ہے. کیونکہ وہ اللہ تے رسول نے سامنے اس گردن چکائی ہے تو پھر انہوں نے سامنے چکا دے. تے اگر اٹھے نہیں کوئی چکنا تو پھر تسی کیوں چکاؤ؟ فلا فرمایا فلا تطعہما انہوں نے اطاعت نہ کر. فلا تطعہما انہوں نے اطاعت نہ کر. لیکن زندگی انہوں نے کس طرح گزار کہ پاویں مشرک ماں پہ ہونی ہو شرک تے تدا آمادہ بھی کرنا آمادہ نہ ہو لیکن انہوں نے معروف زندگی گزار جس سے کوئی تلخی نہ ہوئے کوئی انہیں ایذا رسانی نہ ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے اتھے اللہ گل کیوں فرمائی؟ اس واسطے کہ ماں پیو آکھ سکنے کہ تکینا ذرا کساں شرک نہ درس دیتا ہے اولاداں تے اللہ کنج رو چڑھ گیا آکھا کوئی نہ جتیاں مارو. اساں کل جمعہ اساں آرام بچایا اولاد اساں نہیں تے ذرا ایک گل کیتی ہے اس
بت پرستی دار اللہ نے خلاف گل کی ذرا شرک دار ماریا تے اللہ کہنا جتیاں مارو انہاں نال بدتمیزی کر انہاں نال گالیاں کر چنگی تعلیم دینا ہے درس دینا ہے اللہ فرمایا نہ میرا بڑا حوصلہ ہے کوئی گل نہیں اگر میری مخلوق ہو کے نہیں سمجھ وہ جو نہ میں دتی ہے تے پھر بھی اپنی اولاد اگر مشرک بنانے ہو تے تساں میں حکم نہ ایک کدے دے ساں جے تسی انہاں نال بدتمیزی کرو اے جانن تے میں جانا اے کل آسن تے میں نہ جواب دے کے انسان اے کہ نہیں انہاں میں راؤن دے تسی انہاں نال لڑائی نہ کریو تے بدتمیزی تے گال گلوچ نہ کریو چپ کر کے ٹائم گزارو تے تکو پھر میں کرنا کیا تے بعد کہ دنیا وچ ہی میں نہ دس اٹھاں کہ تسی سچے ہو یا تسانی اولاد سچی ہو وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا دنیا پھر بھی نہ ایک معروف اور معقول جڑا طریقہ زندگی گزارنے نا